بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ امام اور مؤذن کی سیلری کم از کم 50,000 ہونی چاہیے۔ اچھی بات ہے، مطالبہ کرنا بھی چاہیے، کہنا بھی چاہیے، لیکن کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہماری ذاتی کوتاہیاں اس عمل میں داخل ہیں کہ ہمیں یوں جگہ بجگہ وہ تقاضے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمارے ضروریات کے مطابق بھی ہمیں مشاہرہ جات نہیں دیے جاتے۔ وہاں کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہیں۔ کیا غلطیاں ہیں؟ سب سے بنیادی غلطی یہ ہے کہ چونکہ اب امامت ایک پروفیشن ہے، مؤذنی ایک پروفیشن ہے، تبرعاً کرنے والا طبقہ، فی سبیل اللہ کرنے والا طبقہ، جسے اللہ نے مالی وسعت اور مخیر کیا ہے، وہ طبقہ 2% ہو تو یہ بھی مبالغہ میں سمجھتا ہوں۔ 98% جو ائمہ، مؤذنین اور ان شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ان کا نظام زندگی ڈیپینڈ ہی انہی کاموں پر کرتا ہے۔ اور اگر یہ لوگ 98% جو طبقہ ہے، یہ اپنی معاشیات کے چکر میں ان امور کو چھوڑ دے تو وہ علامہ شامی والی بات سچ ہو جائے گی کہ مساجد میں اماموں کا تعطل ہو جائے گا، اذانوں کا تعطل ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھی ہیں وہ مسجدیں جہاں امام ظہر کی نماز نہیں پڑھاتے اور وہاں اذان ہی نہیں ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ظہر کی نماز میں وہ اپنے کھیتوں میں گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اگر کھیتی باڑی کر رہا ہے تو ظہر کی نماز میں اس کے لیے یقیناً پہنچنا مشکل امر ہے۔ وہ اپنے ڈیرے سے چل کر تپتی دھوپ میں اپنے گاؤں سے باہر جا کر اپنی زمینوں سے واپس آنا اس کے لیے مشکل کام ہے۔ اسی طرح جو امام اپنی معاشیات کے لیے اپنے شہر میں جا کر، گاؤں سے شہر جا کر کوئی دکان کر رہا ہے یا کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی نماز میں پہنچنا مشکل کام ہے، پابندی کرنا مشکل کام ہے۔ ہم فی سبیل اللہ کے منکر نہیں۔ اس اخلاص کو تو اللہ سلامت رکھے، اس کا تو اجر اللہ کی بارگاہ میں بے پناہ ہے، لیکن معاشیات کے لیے ان ایکٹیویٹیز کے علاوہ اپنی مصروفیات رکھنے والا طبقہ یہ پابندیاں نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ 98% طبقہ جو ہے اس کا پروفیشن یہ ہے۔ جب پروفیشن یہ ہے تو ہم نے اس امامت کو یا اس مؤذنی کو یا اس تدریس کو کتنا پروموٹ کیا، ہم نے اس قوم کو کتنا شعور دلایا کہ بھائی یہ ہماری پروڈکٹ ہے، ہم اس شعبے پر کام کرتے ہیں، یہ ہمارا ہنر ہے اور ہمارے ہنر کی یہ ویلیو ہے۔ کبھی بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ ہم رسمہ رسمی کی چالوں میں چلتے رہتے ہیں اور ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے ٹاؤن اور بڑی بڑی سوسائٹیوں کی بڑی بڑی مسجدوں میں جہاں ایک ایک مسجد پہ بلا مبالغہ اربوں روپیہ لگا ہوتا ہے، وہاں کے بھی خطیب کو کوئی 50,000 سیلری دے دیں تو ان کی مہربانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ایک امام مزدور کے لیول کا ہے۔ اس امام نے اپنا جب بھی موازنہ کیا مزدور سے کیا ہے۔ مزدور 18-20 ہزار لیتا ہے تو ہم تو احسان کر رہے ہیں بڑی جگہ پر ہونے کا، ہم اسے 50,000 دے رہے ہیں، اور چھوٹی جگہوں پر تو 12-15-18 ہزار دے دیں تو ان کی مہربانی۔ غلطی انتظامیہ کی بھی ہے، نہ دینا ان کا جرم بھی ہے، لیکن اس میں کہیں ہماری کوتاہی ہے۔ ہم نے اپنا اسٹینڈرڈ نہیں بنایا اور آج بھی ہم بنانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ سیلریاں مانگ رہے ہیں ہم،
اسٹینڈرڈ بنانے کی کوشش نہیں کر رہے کہ بھائی منصب امامت ایک منصب ہے، ایک معیار ہونا چاہیے، ایک علاقے میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں امامت کا اپنا ایک معیار بننا چاہیے۔ کسی ایک جگہ سے کوئی اپنا نظام شروع کرے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو اور ایک ایک کر کے لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ جناب عالی امامت ایک پروفیشن ہے، اس پر لوگ اجرت لیتے ہیں اور یہ اجرت ان کی ذاتی شخصیت کے اعتبار سے نہیں، اس منصب کے اعتبار سے ہوتی۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ امام فارغ البال ہوگا۔ دوسرا فائدہ اس علاقے کو ہوگا کہ امام اسٹینڈرڈ کا ملے گا، ہر ایرا غیرہ امام نہیں آئے گا، امام کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا۔ آج اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ملک میں یا کہیں بھی لوگوں کی تربیت نہیں ہوتی، لوگوں میں تربیت کا فقدان ہے، تو کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ امام مربی نہیں، امام تربیت کرنے والا نہیں۔ امام تربیت بیچارہ کیسے کرے یار؟ اس کے پاس کتابیں ہی نہیں ہیں۔ اب تو بیچارے کی صلاحیت ہی مر چکی ہے، کیونکہ اس کو جب سے اس فیلڈ میں آیا 12-15 سال 20 سال اس کو امامت کرتے ہوئے ہو گئے، تو اس کو تیجے 40ویں سے فرصت ہی نہیں ملی۔ اس کو فاتحہ اور نیازوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اس نے یہ سمجھا شاید امامت کا یہی کام ہوتا ہے۔ 50 سال ایک علاقے میں خدمت کرنے والا امام بھی اگر علاقے میں علماء نہ تیار کر سکے، علاقے میں دیندار نہ پیدا کر سکے، علاقے کے لوگوں کا قبلہ ہی درست نہ کر سکے، تو وہ امام تربیت کرنے والا نہیں ہے، مربی نہیں ہے۔ پورے علاقے تربیت گاہوں سے خالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ٹائم پاس امام ہیں، ہم تربیت نہیں کرتے۔ ہم اس قوم کو یہ نہیں سکھاتے کہ ضرورت کس امر کی ہے۔ اور کیوں نہیں سکھاتے؟ اس لیے نہیں سکھاتے کہ ہمیں مسجد سے پیسے لینے میں اپنا اخلاص مرتا ہوا دکھتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ریاکار ہو جائیں گے، ہمارا اخلاص ختم ہو جائے گا۔ کام نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ آپ پیسے لے کر کام کریں، اللہ رسول نے اجازت دی ہے جن چیزوں کے اجارے کی، آپ اس پہ کر لیں، لیکن کام کریں، تربیت کریں اس قوم کی۔ آپ اچھی سیلری کا مطالبہ کریں اور اچھی تربیت کریں، اور اپنے قریب رہنے والوں کا ذہن بنائیں، انہیں سمجھائیں کہ بھائی جو چیزیں دینیات سے تعلق رکھتی ہیں ان کا معیار ہوا کرتا ہے، آپ معیاری بن جائیں۔ یہ مارکیٹ بھری پڑی ہے، کمپٹیشن کا دور ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور آ جائے گا جو ہم سے بھی کم سیلری پہ راضی ہو جائے گا۔ مارکیٹ بھری پڑی ہے، ایک نمک لینے جائیں تو نمک جو مطلب ہمارے ہاں چونیوں میں بکتا ہے، کمپٹیشن پہ چلتا ہے۔ صرف اپنی برانڈ بنا کر، اپنا معیار بنا کر لوگ یہی چونیوں والا نمک 30 روپے میں بیچتے ہیں، 40 روپے میں بیچتے ہیں، جو آپ کا نارملی چونیوں اٹھنیوں میں آتا رول رہا ہوتا ہے پاکستان میں رہنے والوں کا نمک۔ کیوں؟ کمپٹیشن کے باوجود جو چیزیں مارکیٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی ہیں، لوگ انہیں اچھے انداز میں پیش کر کے ان پر اپنا نظام زندگی پورا چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں توجہ اس امر کی طرف دینی ہے کہ ہمیں اپنے اس شعبے کو پروموٹ کرنا ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کو سمجھائیں، ان کی ذہن سازی کریں، انہیں بتائیں کہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے فارغ البال ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اگر امام ہیں تو آپ کو فارغ البال کیا جائے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ آپ صبح 7 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک 15 ڈیوٹیاں کریں اور پھر آپ کا گھر چلے، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اور اس کو ہماری زندگی میں زندگی بھی نہیں کہا جاتا، یہ کوئی لائف جس میں بندہ پھنسا جائے، تھکا جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امام جو ہے وہ 70-80 ہزار روپیہ کماتا ہے تو بڑا کما رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ صبح فجر سے لے کر رات 12 بجے تک اپنا محنت کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی فرد ایسا نہیں کرتا۔ آپ اپنا معیار بنائیں۔
آپ اپنا معیار بنائیں، اپنے معیار کے مطابق اپنی سیلری کی ڈیمانڈ کریں، اور خصوصاً طلبہ جو ابھی غیر ذمہ دار ہیں، ان پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں آیا، اپنا معیار بنائیں اور ایسا بنائیں کہ آپ جہاں جائیں لوگ آپ کو رکھنے پر مجبور ہوں، اور آپ اپنی ڈیمانڈ کے مطابق اپنی سیلری لیں، اپنی ضرورت کے مطابق اپنی سیلری لیں، اپنے معیار اور اپنے منصب کے مطابق سیلری لیں۔ اور میرے خیال میں منصب امامت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی سیلری ہائیسٹ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سو آپ جس ادارے میں ہوں، جہاں ہوں، جس شعبے میں ہوں، جب وہاں امامت کی بات آئے تو کوشش کریں کہ سب سے زیادہ سیلری ایک امام کی مقرر کی جائے، اور پھر وہ امام جس کو آپ سیلری دینا چاہتے ہیں اس امام کا اسٹینڈرڈ بھی چیک اینڈ بیلنس ضرور کیا جائے، اچھا امام، معیاری امام رکھا جائے اور معیاری سیلریاں دی جائیں، تاکہ دنیا میں تربیت کا ایک نظام قائم ہو سکے۔ مسجدیں تربیت گاہ ہوا کرتی ہیں۔